بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے. اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہی ہے. اسے نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے. وہ صاحب حسن و جمال جو سیدھا کھڑا ہوا ہے، جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا، پر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ وہ کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جس راز کی بات چاہی وہی کر دی. دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا. کیا تم اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو وہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے تو اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدر المنتہا کے نزدیک، جس کے پاس جنت المأوا بھی ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک درود پڑھو محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سلام کے 5-6 شعر سماعت فرمائیں. حیات و عزم یقین باندھ دیتے ہیں، حیات و عزم یقین باندھ دیتے ہیں، حیات و عزم یقین باندھ دیتے ہیں. حسین دین پیمبر کو شان دیتے ہیں، حسین دین پیمبر کو شان دیتے ہیں. شعر بطور خاص کہ غبار کفر تھا ہر سو، دھواں دھواں تھا فقر، غبار کفر تھا ہر سو، دھواں دھواں تھا فقر. ہمیں حسین کھلا آسمان دیتے گئے، ہمیں حسین کھلا آسمان دیتے گئے. یہ شعر بطور خاص کہ بلاغتوں نے تڑپ کے اسے سلام کیا، بلاغتوں نے تڑپ کے اسے سلام کیا، جو بے زبانی میں اصغر بیان دیتے گئے، جو بے زبانی میں اصغر بیان دیتے ہیں. یہ شعر بطور خاص کہ تمام انبیاء حق کی پناہ گاہ میں گئے، تمام انبیاء حق کی پناہ گاہ میں گئے. حسین وہ ہے جو حق کو امان دیتے گئے، حسین وہ ہے جو حق کو امان دیتے گئے.
اور آخری شعر بطور خاص کہ ستم کی دھوپ میں کب سے جھولس رہی تھی حیات، ستم کی دھوپ میں کب سے جھولس رہی تھی حیات، حسین بڑھ کے اسے سائبان دیتے گئے، حیات و عزم یقین بان دیتے گئے، حسین دین پیمبر کو شان دیتے ہیں۔ نعرہ صلوات اللہم محمد فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عشر مجالس کی چھٹی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس آیے مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے۔ سماج اور معاشرے میں وہی انسان بدلاؤ لا سکتا ہے جن میں یہ باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات التائبون، پاک و پاکیزہ ہی انسان سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کر سکتا ہے۔ پہلی صفت قرآن بیان کر رہا ہے، جو لوگ سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لا سکتے ہیں وہ لوگ ہیں التائبون، جو آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت العابدون، صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تیسری صفت اسی اپنے خالق اور مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے کو خالق تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، ذرے ذرے میں خالق کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات الراکعون، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہمارا پروردگار عظیم ہے اور ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، اور ہم اس پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہمارا پروردگار بے عیب ہے، کبریائی اسی کو حاصل ہے اور وہی بلند و بالا ہے، اسی کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ان 6 صفات پہ فائز ہونے کے بعد اب یہ لوگ نکلتے ہیں سماج اور معاشرے میں بدلاؤ کے لیے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اتنے صفات کے حامل ہونے کے بعد
اب یہ چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے اور اچھائیوں کو عام کیا جائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ مصلحین کے صفات کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور حسین مصلح اعظم کو کہا جاتا ہے۔ جس کی قربانی بشریت کے لیے ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس نے بشریت کے لیے، خلق خدا کے لیے عظیم یادگار انقلاب قائم کیا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ پھر مگر اس حسین کے یادگار انقلاب کو جاننے کے لیے ہمیں بہت پہلے سے جاننا ضروری ہے۔ نبی گرامی کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے، دین اسلام کو جاننا ضروری ہے، تو پھر حسین کا عظیم یادگار انقلاب سمجھ میں آئے گا۔ کل تک جہاں تک گفتگو ہوئی میں اس کا چند لمحوں میں خلاصہ کروں اور آج کی گفتگو بغیر کسی تمہید کے شروع کر دوں گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جب 40 برس کے ہوئے تو مبعوث برسالت ہوئے۔ مبعوث برسالت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اور جو پیغام اپنی خاموش سیرت کے ذریعے سے اب تک بیان کر رہے تھے، اب میرے نبی کو یہ حکم ہوا کہ ہمارا پیغام اپنی زبان سے بیان کر دیجئے۔ بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن اترا ہے۔ بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ توجہ کریے گا، 13 برس تک مکہ مکرمہ میں رہے، اسے بعثت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ 40 سال تک عام الفیل، 13 برس تک بعثت کا زمانہ۔ اب 13 برس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال۔ پہلا سال ہجرت کے پہلے سال مسجد النبی بنائی اور عقد اخوت پڑھا ہے مہاجر و انصار کے درمیان۔ اس بات کو میں کل عرض کر چکا۔ ہجرت کے دوسرے سال امام علی علیہ السلام کی شہزادی دو عالم کے ساتھ مدینہ منورہ میں شادی ہوئی ہے، یہ ہجرت کے دوسرے سال۔ اور ہجرت کے دوسرے ہی سال جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں ایک طرف، توجہ کرے گا میرا مجمع، جنگ بدر 2 مسلمان کی جنگ نہیں ہے۔ جنگ بدر میں ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف مشرکین و کفار ہیں۔ پس کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ جنگ بدر 2 مسلمانوں کی جنگ تھی، نہیں عزیزان محترم، یہ بھی انشاءاللہ ان مجالس میں عرض کرتا چلوں گا۔ آخر وہ تاریخ میں کون سی جگہ ہے جہاں تاریخ کی جنگ ہوئی پر 2 مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، اسے بیان کرتا چلوں گا۔ پس جنگ بدر سب سے پہلی اسلام کی جنگ ہجرت کے دوسرے سال جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہیں۔ کتنے مسلمان تھے؟ 313 مسلمان۔ مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے تھے، اچھا، اور چند تلواریں تھیں، مگر ادھر سے قریش 950 لوگ تھے اور وہ بھی اسلحے سے لیس قریش۔ مگر بنی ہاشم نے ہی جنگ بدر میں کردار ادا کیا ہے، جن کے قریش کے دانت جس نے کھٹے کیے اس میں سے ایک رسول خدا کے چچا زاد بھائی عبیدہ ہیں، دوسرے رسول خدا کے چچا جناب حمزہ ہیں، اور تیسرے رسول خدا کے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ ہیں۔ اچھا، اسی جنگ بدر میں ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ مارا گیا، ابو سفیان کا ایک بیٹا عمرو اسے اسیر کیا گیا، ہندا کا باپ عتبہ مارا گیا، ہندا کا چچا شیبہ مارا گیا، اور ہندا کا بھائی ولید مارا گیا۔ یہ کل کی گفتگو تھی۔ اب ہجرت کا تیسرا سال، بغیر کسی تمہید کے باتیں مجھے آپ کے سامنے بہت زیادہ عرض کرنا ہے، لہٰذا میں تمہید میں بالکل آپ کا وقت نہ لینا چاہوں گا۔ ہجرت کا تیسرا سال، ہجرت کے تیسرے سال ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، ہمارے دوسرے امام کی ولادت مدینہ منورہ میں، اسے بھی میرا مجمع یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ مکے میں پیدا ہوئے، شہزادی دو عالم مکے میں پیدا ہوئی، مگر امام حسن علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوئے۔ اور ہجرت کے تیسرے سال جہاں امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، ہجرت کے تیسرے ہی سال جنگ احد ہے۔
ہجرت کے تیسرے ہی سال جنگ احد. جنگ احد کیوں ہوئی اسے غور سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی بدر میں ابو سفیان کا بیٹا مارا گیا, ٹھیک ہے, ابو سفیان کا ایک بیٹا اسیر کیا گیا. ہندا جو یزید کی دادی ہیں, ہندا یزید کی دادی, ہندا کا باپ اور ہندا کا چچا اور ہندا کا بھائی جنگ بدر میں مارا گیا. ابو جہل بھی جنگ بدر میں مارا گیا. ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ. اب توجہ کرے گا, جنگ احد کیوں ہوئی ہے؟ یہ جذبہ انتقام میں ابو سفیان نے اپنے کشتوں کا بدلہ لینا چاہا ہے, ہندا نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینا چاہا ہے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہا ہے. بس بات تو واضح ہو گئی نا, چونکہ ان کے مارے گئے تھے تو انہوں نے کہا اب مسلمانوں سے ہمیں بدلہ لینا ہے, اس لیے جنگ احد ہوئی ہے, اس لیے جنگ احد ہوئی ہے. جنگ احد میں قریش کتنے تھے؟ قریش 3000 تھے. توجہ کریے گا عزیزان محترم, سوچنے کی ضرورت ہے نا, سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گھر پراپرٹی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہو تبھی سرمایہ ہوتا ہے. ایک اتنا عظیم سرمایہ شاید ہم اس کو سرمایہ ہی نہیں سمجھتے. وہ سرمایہ کیا چیز ہے؟ ایمان سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. آپ کو پتا ہے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, کوئی دولت نہیں. ان کے پاس طاقتیں تھیں مگر 300 مسلمان, 313 مسلمان جو دولت ایمان رکھے ہوئے تھے 950 پہ بھاری پڑے, اور اس میں بھی 3 بنی ہاشم نے ان کے دانت کھٹے کیے. اچھا, جنگ بدر میں قریش کتنے ہیں؟ 3000 قریش, ان کے پاس 3000 اونٹ. تاریخی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, 3000 مسلح سپاہی قریش کے, کفار کے, 3000 ان کے پاس اونٹ, اور 700 سپاہی ایسے تھے, 700 سپاہی ایسے تھے جو زرہ پہنے ہوئے تھے. کیا پہنے ہوئے تھے؟ زرہ, یعنی لڑنے کے لیے وہ جو اسلحہ پہنا جاتا ہے آگے تاکہ انسان کا سینہ زخمی نہ ہو. 700 لوگ زرہ پوش تھے. گھوڑے کتنے تھے قریش کے پاس؟ 200 گھوڑے تھے, 200 گھوڑے, 3000 اونٹ, 700 زرہ پوش, 200 گھوڑے, 3000 کا لشکر. اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں میں صرف 700 سپاہی تھے. کتنے سپاہی؟ ایک طرف 3000 اور ایک طرف کتنے؟ 700 سپاہی. 700 میں بھی صرف 100 لوگ کے پاس زرہ تھی. توجہ کرے گا میرا مجمع, صرف 100 لوگوں کے پاس زرہ تھی. اونٹ کتنے تھے مسلمانوں کے پاس؟ اونٹ کتنے تھے؟ گھوڑے کتنے تھے؟ گھوڑے 2 گھوڑے تھے بس. یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کہاں ان کے پاس؟ آپ کو پتا ہے جنگ کا اسلحہ, بہترین اسلحہ گھوڑا ہوتا ہے نا, گھوڑے سے جنگ کی جاتی ہے. جنگ بدر, جنگ احد میں قریش کے پاس 200 گھوڑے, اور مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ صرف اور صرف 2 گھوڑے. 100 سپاہی زرہ پہنے ہوئے تھے. اچھا ہاں, توجہ کریے گا, جنگ احد بھی مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ. جب رسول پاک کی نافرمانی کی گئی, کچھ سپاہیوں کو پیغمبر پاک نے کہا تھا کہ دیکھو احد کے اس پہاڑ کے اس حصے کو نہ چھوڑنا, یہاں سے دشمن آ سکے گا. مگر غنیمت کے چکر میں انہوں نے پیغمبر پاک کی بات نہ مانی. مگر توجہ کرے گا میرا مجمع, علی مرتضیٰ نے وہ جنگ کی ہے میدان احد میں کہ نبی گرامی کو جہاں لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے, صرف علی مرتضیٰ ایسے تھے جیسے شمع کے گرد پروانہ رہتا ہے. اور جب نبی نے یہ پوچھا, اے علی تم کیوں نہیں چھوڑ کے چلے گئے, تو علی مرتضیٰ نے یہی تو کہا تھا, کیا ایمان کے بعد میں بھی کافر ہو جاتا؟ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع, کیا میں بھی ایمان کے بعد کفر؟ اس کا مطلب ہے نبی کو چھوڑ کے چلے جانا, چاہے گھر سے کوئی چھوڑ دے, چاہے میدان سے کوئی چھوڑ دے, یہ مومن انسان نہیں کر سکتا ہے. ہاں, جو اس کے یہاں کفر پایا جائے گا وہی نبی کو چھوڑ سکتا ہے. اتنی تلواریں چلائی میرے امام نے جنگ احد میں, اتنی تلوار چلائی کہ تلوار چلاتے چلاتے جب علی مرتضیٰ کی تلوار ٹوٹ
रुकी है ना, तो रिवायत कहती है कि नबी ने अपनी तलवार दे दी है। और इतना ही नहीं, फरिश्ता कसीदा पढ़ता हुआ उतरा, आसमान से तलवार का जुल्फ़िकार का नुज़ूल हुआ और कसीदा ऐसे पढ़ा गया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। पता है इसका मतलब क्या है? पूरी कायनात में अगर जवां मर्द कोई है तो उसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है, और अगर कोई काटने वाली तलवार है तो सिर्फ उसे जुल्फ़िकार कहा जाता है। सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। शिकस्त खुर्दा जंग फथ में बदल गए। ये भी किसका कारनामा है? अली मुर्तज़ा का। इसमें जंग ओहद में जनाबे हमजा शहीद हुए हैं। जंग ओहद में हिंदा भी लड़ने आई थी, लड़ने नहीं आई थी, हिंदा इसलिए आई थी कि ये फौजियों को, कुरैश को, कुफार को शौक दिलाएगे कि तुम आगे बढ़ के लड़ो। जंग ओहद में हिंदा भी, जंग ओहद में जनाब हमजा की शहादत है। जंग ओहद में मुसाब इब्न उमैर शहीद हुए हैं। मुसाब इब्न उमैर जिसने आके मदीने में फील्ड हमवार की थी इस्लाम को फैलने के लिए, मुसाब इब्न उमैर जंग ओहद में शहीद हुए। जनाब हमजा जंग ओहद में शहीद। ये हिंदा जब जनाब हमजा शहीद हुए तो सीना चाक करके जिगर निकाला है। किसने? आप तारीख को तो देखिए, हिंदा ने जिगर निकाला। जिगर निकालने के बाद बाज़ तारीख ने लिखा है कि जनाब हमजा का जिगर भुना और भुनने के बाद जिगर को चबाया और जिगर को खाया है हिंदा ने। इतनी दुश्मनी थी, इसीलिए जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के सन 61 हिजरी में, सन 30 हिजरी का ये वाकया याद दिलाते हुए कहा कि तुझसे नेकी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तेरे गोश्त तो तैयब व ताहिर अफराद के जिगर से बना हुआ है। आपको पता है, तेरे गोश्त, तेरा वजूद तो तैयब व ताहिर अफराद के जिगर से बना हुआ है, तुझसे कैसे नेकी की उम्मीद की जा सकती है? ये हिजरत के तीसरे साल जंगे ओहद। हाँ, शिकस्त खुर्दा, जंग फत में बदली है। किसका कारनामा है? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के भाई अली मुर्तज़ा का किरदार है। ये हो गई जंग ओहद सन 3 हिजरी में। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत आगे जाना है, वगरना सिर्फ जंग ओहद अगर पढ़ना चाहूँ तो 2-3 रोज़ मुझे दरकार होंगे जंग ओहद पढ़ने पे। इंशाअल्लाह एक ज़माना कोशिश करूँगा कि जितनी भी जंगें हुई हैं तारीख़ में उसे तफसील से पढ़ा जाए, ताकि कौम का बच्चा बच्चा हर बात को सही तरीके से जान सके। आज के लिए इतनी काफ़ी है। हिजरत के चौथे बरस, आपको पता है हिजरत के चौथे बरस मदीने मुनव्वरा में अली और फातिमा की आगोश में जो वजूद आया है ना, उसे हमारे और आपके वो तीसरे इमाम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत सन 4 हिजरी कहाँ के ऊपर हुई है? जी, मदीने मुनव्वरा में हुई है। खुदा की कसम, किसके पास ये रहनुमा है? किसके पास किसका रहनुमा हुसैन है? कितनी अजीम बात जोश मलिहाबादी ने कही है, कितनी प्यारी बातें जोश मलिहाबादी ने कही है, बड़ी अजीम बातें कही। अली और फातिमा के बेटे को हुसैन कहा जाता है ना। अली यानी पहले अली और फातिमा का वजूद दरकार है, फिर जब अली और फातिमा का इज्तिमा होगा तो कोई हसन बनेगा, कोई हुसैन बनेगा, कोई ज़ैनब बनेगा और कोई उम्मे कुलसूम बनेगा। ये कहना आसान है, कोई हसन और कोई हुसैन और कोई ज़ैनब उम्मे कुलसूम बनेगा। खुदा की कसम, ज़ैनब न थी, ज़ैनब न थी, ज़ैनब न थी हुसैन के साथ। इस्लाम की मुबल्लिग़े आज़म को ज़ैनब कहा जाता है ना। ये हुसैन की परवरिश का असर था जिसने यजीद के तख्तो ताज को किस तरीके से नाबूद किया है ना। जोश मलिहाबादी ने हम और आपसे एक तकाजा किया है, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीर हवादिस का निशाना। क्यों चुप है? उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो।
یہ حسین آیا ہے نا، یہ حسین آیا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ بس سن 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ کہاں کے اوپر ولادت ہے اسے بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مدینہ منورہ میں۔ سن 4 ہجری میں مدینے میں امام علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا ہجرت کا 3را برس، ہجرت کا 4تھا سال۔ اب آتے ہیں ہجرت کے 5ویں برس، ہجرت کے 5ویں برس۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ پس بدر کی لڑائی بھی کفر اور اسلام کی لڑائی، احد کی لڑائی بھی کفر اور اسلام کی لڑائی تھی۔ اب ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے، ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے۔ کیوں جنگ خندق کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں تھیں اور جتنی جماعتیں تھیں سب ایک ہو گئے تھے۔ ابھی تک تو صرف قریش تھے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، بدر و احد میں قریش تھے، اور اب جنگ خندق میں جتنی بھی جماعتیں اسلام کے خلاف ہو سکتی تھیں سب جمع تھیں۔ اب جنگ خندق میں قریش کے ساتھ یہودی بھی ہیں، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، قریش کے ساتھ یہودی بھی ہیں۔ تو جنگ خندق میں قریش کے ساتھ یہودی ہیں۔ اچھا، اب جب آئے تو اسی جنگ خندق میں عمرو بن عبدود ہے، اسی جنگ خندق میں عمرو بن عبدود۔ قریش 10,000 اور مسلمان 3,000، قریش 10,000 اور مسلمان کتنے؟ 3,000۔ مگر قریش کے ساتھ ایک سورما ہے جسے عمرو بن عبدود کہا جاتا ہے۔ عمرو بن عبدود کیسا سورما تھا؟ آپ تاریخ تو دیکھیے، دوسرے خلیفہ نے ایک دن نبی گرامی سے کہا، اللہ کے نبی، اس کے سامنے جانے کی باتیں آپ کرتے ہیں، اونٹ کا بچہ اٹھا کے سپر بنا لیتا ہے۔ بہت توجہ کریں گے، اس میں بہت باری باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ خود بھی ڈر رہے تھے اور دوسروں کو بھی مرعوب کر رہے تھے نا۔ یہ جملہ یہی تو بتا رہا ہے کہ اونٹ کا بچہ، یہ تاریخی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ اما جو اونٹ کا بچہ اٹھا کے سپر بنا لیتا تھا اسے عمرو بن عبدود کہا جاتا ہے۔ 1,000 آدمی کے مقابل میں جو تنہا لڑتا تھا، توجہ کریے گا، 1,000 کا جو مقابلہ کرتا تھا اسے عمرو بن عبدود کہا جاتا ہے۔ خندق کھود کے مسلمانوں کے ایریے میں آ کے اپنا گھوڑا گھما گھما کے کہہ رہا تھا، الا رجل الا رجل الا رجل، کوئی مرد ہے، کوئی مرد ہے، کوئی مرد ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کسی کی ہمت نہ ہوئی جنگ خندق میں۔ خدا کی قسم، ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غار کے یار ہیں، یہ یار غار ہیں، مگر جنگ خندق میں کوئی نظر نہیں آتا، صرف ایک ہی نظر آتا ہے جو بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ وہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ میں اللہ کے نبی، میں اللہ کے نبی، میں اللہ کے نبی۔ اور جب اب علی مرتضیٰ چلے ہیں عمرو بن عبدود کے مقابل میں تو نبی گرامی نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ۔ اے میرے اللہ، علی مرتضیٰ کی حفاظت کر دے، آگے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں جانب سے حفاظت فرما، بائیں جانب سے حفاظت فرما۔ اور جب علی مرتضیٰ چلے تو نبی گرامی پوری ساری تاریخ نے لکھا ہے، سیرہ ابن ہشام کو دیکھ لیجئے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ اب جب نبی نے جملہ کہا تو وہ جملہ قابل غور ہے، لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ۔ اللہ اللہ، کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ مومن نہیں کہا، مومن کی بات نہیں کہ ایمان اگر کسی کے دل میں آئے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، ایمان اگر کسی کے دل میں آئے تب مومن ہوتا ہے، مگر امیر المومنین کو مومن نہیں کہا، کل ایمان۔ اللہ اللہ، آپ کو پتا ہے یعنی ایمان خطرے میں تھا جنگ خندق میں، ایمان خطرے میں تھا جنگ خندق میں۔ جب گئے تو کہا لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ۔ اور جب علی مرتضیٰ کی تلوار چلی، جنگ خندق میں بڑی باتیں ہیں، میں
बिल्कुल ना पढ़ूंगा, वगरना अपने मकसद से पीछे रह जाऊंगा। और जब उसका सर कलम करके लाए नबी गिरामी की खिदमत में, तो अली मुर्तज़ा ने नबी गिरामी के सामने सर डाल दिया। अच्छा तवज्जो करिएगा, ये तारीख पढ़ रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नुक्ते नहीं पढ़ता हूँ, तवज्जो करेगा मेरा मजमा, मैं तारीखी हकायक को पढ़ता हूँ, तारीखी हकायक को पढ़ता हूँ। देखिए जब इतना बड़ा सूरमा था, इतना बड़ा सूरमा था, तो उसकी ज़रा बड़ी कीमती थी, ज़रा उसकी बड़ी कीमती थी, बड़ी कीमती थी। कुछ लोगों को सिर्फ माल चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ माल चाहिए, मगर अली कितना करीम इंसान है, जो दुश्मन से भी मोहब्बत करे उसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है। कैसे दुश्मन से मोहब्बत किया है अली मुर्तज़ा ने। अमा जब सर ला के नबी गिरामी के सामने रखा तो अल्लाह के नबी ने कहा लज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत सकलैन के, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है, जिन्नो इंस की। अमा ये बताइए एक तलवार चलाने में कितना टाइम लगता है? आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं ना। एक तलवार, बहुत सारे लोगों ने तलवार चलाई है, बहुत सारे लोगों ने। मैं एक बात बताऊं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, सुबह की नमाज 2 रकात, और इमाम मासूम भी पढ़ते थे तो वो भी 2 रकात पढ़ते थे, मगर पूरी उम्मत की नमाज एक तरफ, इमाम मासूम की नमाज 1 रकात एक तरफ, बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, इसका मतलब दोनों तो 2-2 रकात पढ़ी हैं। हाँ, इखलास की बुनियाद के ऊपर, कैफियत की बुनियाद के ऊपर अमल की अहमियत का अंदाज़ा होता है। एक बहुत सारे लोगों ने तलवारें चलाई हैं, मगर जाने कुर्बान हो जाए, अली जवां मर्द इंसान को कहा जाता है ना। अली मुर्तज़ा के एक ज़रबत सकलैन के दिन, खंदक के दिन सकलैन की इबादत से अफजल है। तो पहले खलीफा और दूसरे खलीफा आके कहने लगे अली मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा इतनी कीमती ज़रा पहने था, आप उसकी ज़रा उतार लेते। बहुत तवज्जो करेंगे, बहुत तवज्जो करिएगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, पहचाने दुनिया अपने। लोग कहते मौला के बारे में बहुत पढ़ा जा चुका, और मेरा नज़रिया यह है कि अभी मेरे मौला के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा गया है। मेरा खुद का कहना है कि मेरे मौला के बारे में हमने कितनी जंगे बद्र सुनी है, पूरी बद्र तो मैंने खुद भी नहीं पढ़ी है, तो सुनी कहाँ से होगी। तवज्जो करेगा मेरा मजमा। मैं बानीन मजलिस से यह कहना चाहूँगा, जब आप मजलिसें कराते हैं और अशरे कराया करें तो खतीब के इंतखाब में तवज्जो करिए, और आपका ये हक है कि साल भर पहले वादा करिए और कहिए कि इस मौजू पे आके आपको मौजू से हटना नहीं है और मौजू ही पे गुफ्तगू करना है। एक सलावत पढ़ेंगे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप जरा नजर तो देखिए किसको क्या दिखता है, तवज्जो करने की जरूरत है ना। मेरे मौला ने कहा तकल्लमू तुअरफू, बोलो पहचाने जाओगे, बोलो पहचाने जाओगे। हर इंसान अपनी ज़बान तले छुपाओ। अली आपने ज़रा ना ली, हाय रे मगर कितना करीम है। वो ज़रा ऐसी जगह पहने था, अगर अली मुर्तज़ा उसे खोल देते तो जो चीज़ नहीं दिखना चाहिए वो दिख जाती, यानी उसकी शर्मगाह जाहिर हो जाती। तो अली मुर्तज़ा ने कहा कि मुझे हया आई खालिक व मालिक से। आए रे, इसे अली कहते हैं ना कि मैं क्यों ज़रा हटाऊं, ये अली का किरदार है। और कहाँ यजीदियों का, कहाँ यजीदियों का कि शहादत के बाद लिबास को उतार लिया गया, मगर जंग खंदक में अली मुर्तज़ा का क्या किरदार है कि मुझे खालिक व मालिक से हया आई कि उसकी ज़रा उतार लूं, और नतीजे में जो चीज़ जाहिर नहीं होना चाहिए वो जाहिर हो जाए। बस जंग खंदक को जिसने फतह किया है उस ज़ाते गिरामी को अली मुर्तज़ा कहा जाता है। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दीजिएगा। अब जंगे हिजरत का 3रा साल हो गया, हिजरत का 4था साल ये भी अर्ज कर चुका, हिजरत के 5वें साल जंगे खंदक है, हिजरत के 6ठे साल, हिजरत के 6ठे साल सुलह हुदैबिया है।
ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہے۔ مولانا تفصیل سے بتائیے صلح حدیبیہ کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، جب تک کہ یہ باتیں واضح نہ ہوں گی اس وقت تک کربلا کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ ساری باتوں کو واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بانیین عشرے کا یہ کہنا ہے کہ ان عشرے کے لیے ضرورت ہے کہ 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال تک اسی ترتیب سے مکمل اسلام کی تاریخ اور مکمل حسین کے کارنامے کو پڑھا جائے۔ بھئی ہم جب سے پیدا ہوتے جب تک زندہ رہتے مجلسیں سنتے رہتے، مگر ہم نے پورا مکمل حسین نہ سنا، مکمل حسین نہ سنا۔ کیا حسین کے 72 اصحاب کا تذکرہ ہم نے سنا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شہدائے کربلا کا تذکرہ کہاں ہم نے سنا؟ کہاں ہم نے سنا؟ ہم نے تو بہت ساری چیزیں، میں کہتا ہوں سننے کی بات چھوڑ دیجئے، میں اپنے کو کہتا ہوں بھئی جب پڑھیں گے نہیں تو سنیں گے کہاں سے آپ؟ میں اپنے کو اب کہتا ہوں، تم نے پڑھا، تم نے اصول کافی پڑھی ممبر سے، تم نے نہج البلاغہ ممبر سے پڑھا، کیا تم نے کربلا ممبر سے پڑھی؟ کیا تم نے نبی گرامی کی حیات ممبر سے پڑھی؟ ساری باتیں مجھ تک پلٹتی ہیں نا، اس لیے کہ میری ذمہ داری تھی پڑھنا۔ میں گیا تھا پڑھنے تاکہ پڑھ کے آؤں تو پڑھی ہوئی باتوں کو اپنے سماج اور معاشرے میں اپنے سامعین تک پہنچا سکوں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور بس ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ اسے بھی میرا مجمع غور سے سنے گا۔ ابھی مکے میں مسلمان نہیں ہیں، ابھی مکے میں مسلمان نہیں، مکے میں یہی مشرکین کفار اور قریش ہے نا، ابھی مکے میں مسلمان نہیں۔ صلح حدیبیہ ہجرت کے 6 سال نبی گرامی نے یہ ارادہ کیا، جنگ خندق کے بعد قریش پست ہو گئے، دیکھا کہ بھائی اب تو ہم نے ساری جماعتوں کو جمع کر لیا، پھر بھی ناکام ہو رہے ہیں، پھر بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ تو جب جنگ کا سلسلہ رکا تو نبی گرامی نے مدینے سے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ بھائی عمرہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، مکہ مکرمہ گئے۔ مکہ مکرمہ کہاں سے کہاں گئے؟ کہاں سے؟ مدینے سے مکہ مکرمہ گئے۔ کب؟ ہجرت کے 6 سال۔ کتنے لوگ تھے؟ 1400 لوگ تھے ساتھ میں۔ کتنے لوگ تھے؟ 1400 لوگ صلح حدیبیہ میں، 1400 مسلمان نبی کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے، اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لیے ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کو بہت اچھی طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھئے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عن فانتہوا، جو رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، اسی کو تو ایمان کہا جاتا ہے۔ مگر آپ جائیے صلح حدیبیہ کو سرچ کریے۔ میں قوم کے جوانوں سے کہنا چاہوں گا آپ بھی پڑھ کے اور جا کے دیکھیے، صلح حدیبیہ میں کچھ مسلمانوں نے پیغمبر پاک کے پہ اعتراض کیا۔ یہ کیا آپ نے کر دیا؟ یہ کیا آپ نے کر دیا؟ اعتراض ہی نہیں کیا، اور انہیں تو نبی کی نبوت میں ایسا شک ہوا، میں ابھی نقل کر دوں گا، ایسا شک ہوا کہ اس سے پہلے نبی کے بارے میں کبھی انہیں شک نہ ہوا تھا۔ یہ تاریخ کا متفقہ مسئلہ ہے جسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لے کے چلے، کتنے مسلمان تھے صلح حدیبیہ میں؟ 1400 مسلمان مدینے سے گئے تھے۔ کہاں کے اوپر گئے تھے؟ مکہ مکرمہ۔ اب جب مکے کے قریب پہنچے تو قریش کی طرف سے خالد بن ولید کی قیادت میں، کس کی قیادت میں؟ خالد بن ولید کی قیادت میں ایک گروہ آیا پیغمبر کے اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ تو پیغمبر لڑنے کے لیے گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ ہے صلح حدیبیہ۔ 1400 مسلمان ہجرت کے 6 سال مدینے سے مکے جا رہے تھے، مکے کے قریب پہنچے تو خالد بن ولید کی قیادت میں قریش نے پیغمبر کا قافلہ روکنا چاہا۔ نبی گرامی نے دیکھا کہ ادھر سے قریش
आ रहे गर्द गुबार जब उड़ती हुई देखी तो पैगंबर पाक दाहिनी जानिब मुड़ गए, जबकि 1400 मुसलमान को लेके गए थे। ये मेरे नबी की अमन पसंदी का सबूत है। और मुसलमान बद्र भी जीत चुके, ओहद भी जीते हैं, खंदक भी जीते हैं, सब कुछ जीते हुए हैं और इनकी उमंग भी बढ़ी हुई है। चाहते तो वहीं मुकाबला हो सकता था, लेकिन जब देखा तो दाहिनी जानिब मुड़ गए और मुड़ने के बाद वो रास्ता इख्तियार किया जो हुदैबिया को पहुंचता है। हुदैबिया जगह को कहा जाता है, हुदैबिया को पहुंचता है। अब जब खालिद बिन वलीद ने देखा तो वो भी वापस चला गया। लिहाजा कुरैश का एक नुमाइंदा आया, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, आकर इसने गुफ्तगुए सुलह की और गुफ्तगुए सुलह का आगाज किया तो पैगंबर पाक भी सुलह के लिए तैयार हो गए। अब कुरैश का एक नुमाइंदा आया, उसने सुलह की बातें शुरू की तो कुरैश की तरफ से, कुरैश कुफार को कुरैश की तरफ से चंद शर्तें बयान की गई। पैगंबर पाक ने सारी शर्तों को कबूल कर लिया और जाहिर से ऐसा लग रहा था कि सारी शर्तें पैगंबर के खिलाफ जा रही हैं, सारी शर्तें पैगंबर के खिलाफ जा रही हैं। पहली शर्त, तवज्जो करते जाइएगा मेरा मजमा, और बड़ी अहम बातें हैं। पहली शर्त ये हुई कि इस साल हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे, आप अपने साथियों समेत वापस जाइए। कहाँ वापस जाइए जी? मदीना वापस जाइए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, 10 साल तक आपस में जंग नहीं होगी। कितने साल तक? 10 साल तक आपस में जंग, यानी मुसलमान और कुरैश में जंग नहीं होगी। पैगंबर ने कहा ठीक है, ये दूसरी शर्त रखी गई। तीसरी शर्त, बहुत तवज्जो करिएगा, अगर आपका आदमी हमारे पास आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे, और हमारा आदमी आपकी तरफ चला गया तो आपको वापस करना होगा। 3 शर्तें हुई। एक मरतबा फिर से कहना चाहूंगा, पहली शर्त क्या हुई, जरा आप मुझे साथ दें। इस साल सब के सब वापस जाएं, ठीक है। दूसरी शर्त क्या हुई, 10 साल तक आपस में कोई जंग ना होगी। तीसरी शर्त क्या हुई, हमारा आदमी आपके पास जाए तो आपको वापस करना होगा, और अगर आपका आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा, चौथी शर्त, अगले साल आप उम्रा करने आइएगा। क्या? अगले साल आप उम्रा करने आइएगा, 3 दिन के लिए हम मक्का खाली कर देंगे, 3 दिन के अंदर उम्रा करके आपको वापस होना होगा। कितनी शर्तें हो गई जी? 4 शर्तें। 5वीं शर्त, जो भी रसूलुल्लाह के साथ दोस्ती करना चाहता है वो उनके साथ दोस्ती कर ले, और जो कुरैश के साथ दोस्ती करना चाहता है वो कुरैश के साथ दोस्ती कर ले। एक बात रुक के अर्ज करूं, अरब का ये दस्तूर था कि मेरा एक कबीला है, अगर कोई दूसरा कबीला मुझसे आके कहता है कि हम आपके साथ दोस्ती करते हैं और मैंने भी कबूल कर लिया कि हाँ तुम मेरे दोस्त हो, तो अब अगर उस कबीले पे जुल्म हुआ तो मुझे भी उसका साथ देना पड़ेगा। ये असल बात है। यानी जो कबीला जिसके साथ दोस्त हुआ है, अगर उस कबीले पे जुल्म हुआ तो मुझे उस कबीले का क्या करना पड़ेगा? साथ देना पड़ेगा। कितनी शर्तें बयान कर चुका? 5 शर्तें ना। पहली शर्त एक मर्तबा और कहूंगा ताकि बात बिल्कुल आपके अज़ान आलिया तक पहुंचा सकूं। पहली शर्त, इस साल जाइए बगैर उम्रा किए हुए, ये पहली बात। दूसरी बात, 10 साल तक आपस में जंग ना होगी। तीसरी बात, हमारा कोई जाएगा तो आप वापस करेंगे, आपका कोई आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। चौथी बात, अगले साल आएगा, आप आइएगा, 3 दिन के लिए मक्का खाली कर देंगे और 3 दिन के अंदर आपको उम्रा करके वापस जाना होगा। 5वीं बात, जो कबीला चाहे रसूल के साथ दोस्ती कर ले और जो चाहे जी कुरैश के साथ दोस्ती कर ले। 5 बातें। छठी बात, अगले साल आप आइएगा तो तलवार नियाम से बाहर नहीं होनी चाहिए, नियाम के अंदर तलवार होनी चाहिए। ये 6 बातें हुई ना। अच्छा, इन 6 बातों को लिखा है किसने? हमारे और आपके पहले इमाम हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये शर्त। अच्छा, ऊंट की कुर्बानी का जानवर लेके गए थे नबी गिराम। सारी शर्तों को नबी गिरामी ने मंजूर कर लिया। मंजूर करने के बाद इन 1400 मुसलमानों से कहा, तवज्जो करेगा मेरा मजमा, उठो, ये जो कुर्बानी के जानवर इनकी कुर्बानी करो और कुर्बानी करने के बाद अपने सर मुड़ाओ।
तारीख ने लिखा है मुसलमानों में हरकत ना हो रही थी, मुसलमानों में हरकत ना हुई और पैगंबर के इस कौल पे ना उठे मुसलमान। खुद पैगंबर पाक गए, अपना जानवर कुर्बानी का जानवर कुर्बानी किया, सर मुड़ाया। अच्छा, सर मुड़ाने के बाद दूसरे खलीफा ने एतराज कर दिया, दूसरे खलीफा ने एतराज कर दिया। तबरी के अल्फाज पढ़ता हूँ, दखलन नासा मिन ज़ालिका अम्रुन अज़ीम हत्ता कादू यहलिकून, लोगों के अंदर इस अम्र की वजह से अम्र अज़ीम दाखिल हुआ, करीब था कि वो हलाक हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कुछ लोगों के दिलों में अकायद में तसलजुल पैदा हुआ और करीब था कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते। तो दूसरे खलीफा ने पैगंबर पे सिर्फ नाराज ही नहीं हुए, एतराज किया। ये कौन सी बात हो गई, आपने मुसुल करके जिल्लत वाला काम इख्तियार कर लिया। और जब पैगंबर ने सुलह हुदैबिया पे इम्जा और साइन किया तो कुरान का एक सूरा उतरा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। बद्र को फतेह मुबीन नहीं कहा कुरान ने, उहद को फतेह मुबीन नहीं कहा कुरान ने, खंदक को फतेह मुबीन नहीं कहा, मगर सुलह हुदैबिया को कुरान ने फतेह मुबीन कहा है। अल्लाह अल्लाह, अमा जिसे कुरान फतेह मुबीन कहे और ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। क्या ये बात कुरान के मुआफिक है या कुरान के खिलाफ है? आप बताएं ना। कुरान तो इसे फतेह मुबीन कहे और जब एतराज किया तो नबी पाक ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं वो करूंगा जो खालिक कहेगा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या बात है, अहले हक से कह रही है ये मुअर्रिख की ज़बान। बादे पैगंबर हुई थी किस तरह सरगोशियां, छा गया था हर तरफ किस तरह दौलत का धुआं, क्या दबे पांव चले थे साजिशों के कारवां। अब भी उन अमवाज में डूबी पड़ी है करबला, तवज्जो करेगा, अब भी उन अमवाज में डूबी पड़ी है करबला। हाँ, उन्हीं की एक तारीखी कड़ी है करबला। अल्लाह अल्लाह, हाँ उन्हीं की एक तारीखी कड़ी है करबला। अमा क्या प्यारी बात जोश ने कही है, करबला जब तक इस खाक पे बाकी है वजूदे अशरार। अल्लाह अल्लाह, अमा करबला कब तक रहेगी? सुबह क़यामत तक, जब तक जमीन पे जालिम रहेगा, जब तक जमीन पे सितमगर रहेगा, जब तक जमीन पे जुल्म होता रहेगा, करबला अपने हाथ में तलवार लिए खड़ी रहेगी। जब तक इस खाक पे बाकी है वजूदे अशरार, दोष इंसान पे है जब तक हशमे तख्त का भार, जब तक अकदार से अगराज है घर में पैकार, करबला हाथ से फेंकेगी ना हरगिज तलवार। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, कर अबदी पे 10 दिन की करबला न समझिएगा, 1 महीने की करबला न समझिएगा, 1 साल की करबला न समझिएगा। ये अमा जो सदियों को रंगीन कर दे उसे करबला कहा जाता है, जो महलों में तजल्जुल ईजाद कर दे उसे करबला कहा जाता है। आपको पता है हुसैन किसे कहते हैं? खुदा की कसम, किस हुसैन की फर्श अज़ा पे आप बैठे हैं, आप क्या हुसैन के खून के एक कतरे की अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं? मौलाना आप बताइए ना हुसैन किसे कहते हैं? खुदा की कसम, जिस ज़ाते गिरामी ने अपने वजूद में पाए जाने वाले खून के एक कतरे को भी रायगा न होने दिया, उसे हुसैन कहा जाता है। हुसैन का खून वो खून है ना जो महलों में तजल्जुल ईजाद कर देता है। इसीलिए तो हुसैन गला कटा के करबला में सो गया, मगर आज भी महलों को लर्जा रहा है। एक सलावत पढ़ेंगे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
تو یہ تھی صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کے 7ویں برس فتح خیبر ہے. ہجرت کے 7ویں برس جنگ خیبر ہے. خیبر کسے کہتے ہیں مولانا؟ بہت مختصر تعارف عرض کر رہا ہوں. مولانا خیبر کو بھی آپ بتائیے خیبر کسے کہتے ہیں؟ خیبر ایک بڑا شہر ہے. خیبر ایک بڑا شہر ہے. اچھا شہر ہے خیبر؟ جی ہاں خیبر ایک شہر ہے جس میں نخلستان ہے. نخلستان کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے باغات ہیں جس میں کھجور کے باغات ہیں. خیبر کسی ایک قلعے کا نہیں نام ہے. خیبر میں کئی قلعے تھے. تاریخ نے لکھا ہے 7 قلعے تھے. بعض تاریخ نے لکھا ہے 9 قلعے تھے. بعض قلعے تو آسانی سے فتح ہو گئے. ایک قلعہ تھا جو فتح نہ ہو رہا تھا. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. ایک قلعہ تھا جو فتح نہ ہو رہا تھا. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک دن پہلے خلیفہ کو بھیجا واپس آ گئے. پہلے خلیفہ کو بھیجا واپس آ گئے. خلفاء یہ مہاجرین میں سے تھے. پہلے خلیفہ واپس آ گئے. دوسرے خلیفہ بھی واپس آ گئے. تیسرے دن ایک انصار کو بھیجا. انصار کون؟ انصار کون؟ یہی جو اوس و خزرج کے لوگ تھے مدینے کے لوگ تھے. انصار کو بھیجا وہ بھی واپس آ گیا. وہ بھی واپس آ گیا. یہاں پہ پیغمبر پاک نے ذرا جملہ تو سنیے گا. رایا ہر پرچم کو رایا نہیں کہا جاتا ہے. پرچم کی بھی کئی قسم ہے. ایک پرچم جو بڑا پرچم ہوتا ہے اسے الرایہ بولا جاتا ہے اور جو جنگ میں چھوٹا پرچم ہوتا ہے اسے اللواء بولتے ہیں. لواء چھوٹے پرچم کو بولا جاتا ہے. الرایہ بڑے پرچم کو بولا جاتا ہے. نبی گرامی نے جب لوگ واپس آتے گئے تو نبی گرامی نے کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. اللہ اللہ. اما آپ غور تو کریے پیغمبر پاک نے مجمع میں کیا کہا؟ کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. میرے مولا نے زرہ پہنی ہے مگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے نا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے جس ذات نے کبھی پیچھے زرہ نہ پہنی اسے علی کہا جاتا ہے. کیوں پیچھے نہیں پہنتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے وہ باندھتا ہے جسے میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو. بھائی جس انسان کو میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو نا وہ پشت پہ زرہ باندھتا ہے. مگر جس ذات گرامی نے، اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک شیعہ ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. یہ حقیقت ہے. یہ عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقی بات عرض کر رہا ہوں. جس نے کبھی پیچھے زرہ نہ باندھی اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. کہا کل اسے علم دوں گا جو رجل کرار ہوگا غیر فرار، جو بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا اور کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہ ہوگا. اور کیا نبی کہا؟ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے محبت کرے گا اور اس کے رسول سے محبت کرے گا. اس میں کیا راز چھپا ہے اللہ کے نبی؟ بہت کچھ چھپا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ تھے جو اللہ اور رسول سے حقیقی محبت نہیں کرتے تھے. کیوں کہا کل اسے دوں گا؟ کیوں کہا کل اسے دوں گا؟ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے. اور صرف اللہ سے تو کوئی بھی محبت کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، رسول سے بھی محبت کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے. مگر تاریخ کے الفاظ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ میدان چھوڑ کے واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح کرے گا. اچھا رات ڈھل گئی، صبح ہوئی. ہر صحابی اپنے خیمے سے سر نکالے ہوئے دیکھ رہا تھا اور نبی کے طرف دیکھ رہا تھا. شاید وہ ہمیں دے دیں، شاید وہ. اچھا قدرت کا ذرا اہتمام تو دیکھیے. علی مرتضیٰ نہیں تھے، آنکھ میں درد تھا میرے امام کے، آنکھ میں درد تھا. پوچھا، سب کوئی سر اٹھائے ہوئے دیکھ رہا تھا. اچھا شاید ہمیں کہہ دیں. نبی گرامی نے کہا علی مرتضیٰ کو بلاؤ. کہا ان کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے. کہا بلا کے لاؤ.
ان کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے، کہا بلا کے لاؤ، علی مرتضیٰ ہے، لعاب دہن لگا دیا، آنکھ صحیح ہو گئی، علی مرتضیٰ کے دست مبارک پہ علم دے دیا۔ بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں، نہیں کہوں گا۔ گئے اور قلعہ خیبر کو اکھاڑ کے اسے سپر بنا کے مرہب کو نیست و نابود کیا۔ اس لیے جنگ خیبر کو بھی جس نے فتح کیا وہ علی مرتضیٰ تھے۔ تو خیبر تو یہودیوں کا تھا، یہ خیبر کی لڑائی کیوں ہوئی؟ خیبر کی لڑائی کیوں ہوئی؟ جنگ خندق میں انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ کس کا ساتھ دیا تھا؟ قریش کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، خود خیبر والے نے کئی قبیلوں کو جمع کر کے مدینے کو فتح کرنا چاہتے تھے، اور سارے قبیلوں کو جمع کرنے کے بعد یہ کہا تھا اگر مدینہ فتح ہو گیا تو خیبر کی جتنی آمدنی ہے آدھی آمدنی ہم تمہیں دے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس یہاں پہ بیٹھے اگر مولا جی کے سامنے ہوں گے اس نعرے کا ضرور جواب دیں گے، نعرے اچھا، پس یہ فتح خیبر ہجرت کے 7ویں برس، اسی ہجرت کے 7ویں برس اللہ کے نبی جو صلح حدیبیہ میں وعدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آئیں گے، اس عمرے کی قضا کی ہے، عمرۃ القضا۔ اسی ہجرت کے 7ویں برس ہی فدق ہے۔ فدق وہ ایریا پیغمبر پاک کو بغیر لڑے ہوئے ملا، اسے میں بالکل عرض نہ کروں گا۔ ہجرت کے 8ویں برس، توجہ کرے گا میرا مجمع، ہجرت کے 8ویں برس جنگ موتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں تاکہ میں جنگ موتا کو عرض کر سکوں۔ ہجرت کے 8ویں برس جنگ موتا ہے، انشاءاللہ آج جنگ موتا اور فتح مکہ، ان دو باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر کل صرف مباہلے کا اشارہ کروں گا، مباہلے کے بعد غدیر کا بھی اشارہ کروں گا، غدیر کے بعد پیغمبر پاک کے حجۃ الوداع اور غدیر کے بعد واقع قرطاس کا، واقع قرطاس جہاں اللہ کے نبی نے کاغذ قلم مانگا، واقع قرطاس کے بعد نبی پاک نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے قرآن و اہل بیت کے بارے میں، اسے عرض کروں گا، اور اس کے بعد داستان ثقیفہ کو عرض کروں گا، جہاں سے تاریخ نے رخ بدل دیا ہے۔ داستان ثقیفہ کو عرض کرنے کے بعد 3 خلفاء کے 25 سالہ زمانے کی طرف مختصر تعارف کراؤں گا انشاءاللہ، اور اس میں حسین شہید کا کردار، اور پھر امام علی علیہ السلام کے 5 سالہ زمانے حکومت، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے صلح امام حسن امیر شام کے ساتھ، اور پھر یہ بتانا چاہوں گا کس طریقے سے بنی امیہ اقتدار پہ آئے۔ اچھا، ہجرت کے 8ویں برس جنگ موتا ہے، مولانا جنگ موتا بتائیے کیا ہوا؟ ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں، صلح حدیبیہ کے بڑے فائدے ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ کے بڑے فائدے، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی نے بڑے بڑے حکمرانوں کو خط لکھا ہے، بادشاہوں کو خط لکھا ہے، اور ہر ایک کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی ہے۔ کہا دیکھو ایک خدا کی طرف عبادت کرو۔ یہ پیغام توحید کتنا بڑا پیغام ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں کچھ مجلسیں کلامی بھی ہونا چاہیے، یعنی جس میں توحید کی گفتگو ہو، نبوت کی گفتگو ہو، امامت کی گفتگو ہو، عدالت کی گفتگو ہو، خدا کے صفات اور ذات خدا کے بارے میں جس میں گفتگو کی جائے، ان مجلسوں کو کلامی مجلس کہا جاتا ہے۔ جیسے تاریخ پڑھی جاتی ہے، جیسے اخلاق پڑھا جاتا ہے، جس طریقے سے سیرت پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی کلامی مجلسیں بھی ہونا چاہیے۔ جنگ موتا کیوں ہوئی؟ جنگ موتا کیوں ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی نے حکمرانوں کو خط لکھا ہے نا، اسی میں سے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو لکھا ہے۔ کس کو لکھا ہے؟ ہرقل کو۔ ہرقل بادشاہ کو جب خط لکھا تو جو نبی کا قاصد تھا جو نبی کا خط لے جانے والا تھا، ان لوگوں نے نبی کے قاصد کو قتل کر دیا۔ بھائی صاحب، کسی نے ایسا نہیں کیا، مجبور تو کر رہے تھے نہیں نبی کی آپ حتماً خدا کو ایک مانو، نبی نے ایک بات کی طرف دعوت دی تھی، تم نے نبی کے قاصد کو کیوں قتل کر دیا؟ تو 3000 کا لشکر بھیجا اللہ کے نبی نے، اور جنگ موتا میں یہ جو روم اور اطراف کے سپاہی تھے 2 لاکھ ایک طرف، 2 لاکھ ایک طرف،
اور 3000 مسلمان ایک طرف، اور اس میں جنہیں سردار بنایا تھا اللہ کے نبی نے 3 سردار خود معین کیے تھے۔ کتنے سردار معین کیے تھے؟ 3 سردار، ایک زید بن حارثہ، دوسرا جعفر ابن طیار، اور تیسرا عبداللہ ابن رواحہ۔ پیغمبر پاک نے کہا تھا سب سے پہلے فوج کا کمانڈر زید بن حارثہ ہوں گے، زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار ہوں گے، جعفر طیار شہید ہو جائیں تو کون ہوگا؟ عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ مدینے سے 3000 مسلمان یہ عہد کر کے گئے تھے کہ ہم واپس نہ پلٹیں گے، اپنی جان دے دیں گے، مگر جنگ موتا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، کہاں 2 لاکھ اور کہاں 3000، اس میں زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ رسول خدا کے چچا زاد بھائی، جیسے علی مرتضیٰ چچا زاد بھائی ہیں، ایسے جعفر طیار چچا زاد بھائی ہیں، جعفر طیار شہید ہوئے۔ یہی کے اوپر اللہ کے نبی نے کہا تھا جعفر طیار کے بازو قلم کیے گئے جنگ موتا میں، داہنا بازو قلم کیا گیا، بایاں بازو قلم کیا گیا، اسی لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان بازوؤں کے، نبی نے کہا ان بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے 2 پر آپ کو عطا کیے جس کے ذریعے سے آپ بہشت میں پرواز کرتے ہیں۔ تو جنگ موتا میں جعفر طیار شہید ہوئے، زید بن حارثہ بھی جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور عبداللہ ابن رواحہ بھی جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ پر جنگ موتا کہاں؟ موتا جگہ کا نام ہے، شام کی سرحد پہ یہ جنگ واقع ہوئی، وہاں 3 کمانڈر اسلام کے شہید ہوئے۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید، اور یہ موتا سے اسلام کی فوج کو لے کر آئے۔ اس کا آپ مطالعہ کریے گا، یہ جب لے کر آئے، کیوں لے کر آئے بھائی؟ یہ تو مرنے کے لیے گئے تھے۔ جب لے کر آئے تو مدینے والوں نے اعتراض کیا کہ کیا تم واپس زندہ واپس آنے کے لیے گئے تھے؟ اس کو بہت پیارے الفاظ نے شیعہ مورخین نے لکھا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریے گا۔ ہجرت کے 8ویں برس فتح مکہ ہے، ہجرت کے 8ویں برس کیا ہے؟ فتح مکہ۔ یہ فتح مکہ کیا ہے؟ اب مکے میں بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اب مکے میں اسلام پھیلے گا۔ اچھا، میں اسے عرض کروں تاکہ میں کل زیادہ سے زیادہ اپنے مجمع تک باتوں کو بتا سکوں، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، یقیناً ان باتوں کو عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ فتح مکہ کیوں ہوا؟ آپ یہ بتائیے، صلح حدیبیہ کی ایک شرط کیا تھی؟ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ جو چاہے رسول کے ساتھ دوست ہو جائے اور جو چاہے کس کے ساتھ دوست ہو جائے؟ قریش کے ساتھ۔ تو ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنی خزاعہ، قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنی خزاعہ، وہ رسول کا دوست بنا، اور ایک قبیلہ قبیلہ بنی بکر ہے، وہ کس کا دوست بن گیا؟ بنی بکر قریش کا دوست بن گیا۔ اچھا، اتنی بات تو واضح ہو گئی نا۔ اچھا، تو قبیلہ بنی خزاعہ کس کا دوست بنا؟ جی، رسول خدا کا۔ اور قبیلے بنی بکر کس کا دوست بن گیا؟ قریش کا۔ ٹھیک ہے، اب جب دوست بن گئے تو یہ بھی تھا صلح حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں یہ بھی تھا 10 سال تک جنگ نہ ہوگی، لیکن بنی بکر نے موقع پا کے بنی خزاعہ کو قتل عام کر دیا، قتل عام کر دیا، بنی خزاعہ کا خون بہا دیا۔ تو بنی خزاعہ کا ایک آدمی رسول خدا کے پاس آ کے شکایت کرتا، اللہ کے نبی ہمارا قتل عام کر دیا گیا، ہماری طرف سے انتقام لیجئے۔ تو دیکھا آپ نے، قریش بھی ملے ہوئے تھے۔ کون ملا ہوا تھا؟ قریش بھی ملے ہوئے تھے بنی خزاعہ کو قتل کرنے میں، اور بنی بکر نے بھی بنی خزاعہ کو قتل کیا۔ اب شرط ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی صلح حدیبیہ کے؟ جب شرط ٹوٹ گئی تو اللہ کے نبی 10,000 کی فوج لے کے چلے۔ کتنے ہزار کی فوج؟ بھائی ابھی تک تو مسلمان کم تھے، 10,000 کہاں سے آگے؟ یہ صلح حدیبیہ کی برکت تھی۔ غور کریں، جسے قرآن نے فتح مبین کہا ہے، ابھی تک تو مسلمان اتنے کم تھے، سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمان کیسے ہو گئے؟ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو مسلمانوں کو نبی گرامی کے اخلاق پڑھنے کا زیادہ موقع ملا، نبی گرامی کو پہچاننے کا زیادہ موقع ملا۔ کتنے ہزار کا لشکر لے کے چلے ہیں؟ 10,000 کا لشکر لے کے چلے، مکے کے قریب پہنچ گئے، چاروں طرف آگ جلا دی۔ ابھی بھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا ہے، بہت توجہ کریے گا، ابھی امیر شام معاویہ مسلمان نہیں ہوا ہے، ابھی ہندہ مسلمان نہیں ہوئی، ابھی تک تو یہ اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اچھا، چاروں طرف آگ روشن کر دی، ادھر سے اسلامی فوج کے سپاہی اچھا میدان میں
टहल रहे हैं और उधर से अबू सुफियान अपने साथियों के साथ देखने के लिए आया। जब देखने के लिए आया तो एक तारीख ने लिखा है कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के चचा अबू सुफियान से कहते हैं कि 10,000 का लश्कर है। कितने का लश्कर है? 10,000 का लश्कर है। तो अबू सुफियान कहता है आप बताइए क्या करें? का खैर है कि पैगंबर के पास चलो और चल के इस्लाम कबूल कर लो, वगरना तवज्जो करिएगा, वगरना मुकाबला न कर सकोगे। एक तो रिवायत ये, दूसरी रिवायत ये कहती है कि इस्लामी फौज ने असीर किया अबू सुफियान को, और असीर करने के बाद नबी गिरामी के पास लाया गया तो नबी गिरामी के सामने इसने इस्लाम को कबूल किया। नहजुल बलागा में मेरे मौला ने कहा कि इस्लाम को कबूल नहीं किया, इस्तस्लमा, जाहिर ये किया कि मैंने इस्लाम को कबूल किया, जाहिर ये किया कि मैंने इस्लाम को कबूल किया। अब 10,000 का, इसको तो आ गया ना, 10,000 का लश्कर लेके अल्लाह के नबी दूसरे दिन बढ़े हैं। अब जब बढ़े हैं ना तो ऊंट के ऊपर अल्लाह के नबी सवार थे, 10,000 का लश्कर लिए हुए। अच्छा, खाने काबा का तवाफ किया और चारों तरफ से कुरैश देख रहे थे। खाने काबा का तवाफ किया, ऊंट पे तवाफ किया अल्लाह के नबी, सवारी पे तवाफ हो सकता है, ऊंट पे तवाफ किया। तवाफ करने के बाद अपने ऊंट से उतरे, तवज्जो करेगा मेरा मजमा, बैठ गए, अली मुर्तज़ा को अपने दोष पे सवार किया। सवार करने के बाद बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद बाज़ तारीख ने लिखा है कि इतनी बुलंदी का एहसास कर रहे थे कि अली मुर्तज़ा ने नबी गिरामी से कहा ऐसा लग रहा है अगर मैं चाहूँ तो आसमान के तारे तोड़ के ले आऊँ, और पता है आसमान के तारे तोड़ के ले आऊं। इतना ही नहीं, खुदा की कसम, काबे की दीवारों पे बुत गिरे रखे हुए थे ना, इशारा करते थे तो बुत गिरते चले जाते थे, इशारा करते थे बुत गिरते जाते थे। काबे को बुतों से जिसने पाक किया है उसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है। पाक करते गए और कुरान की ये आयत पढ़ते जा रहे थे, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल चला गया, और बातिल मिट के रहेगा, बातिल मिट के रहेगा। और पूरे मजमे में खामोशी थी, पूरे मजमे में खामोशी थी, और नबी गिरामी अपनी ज़बान मुबारक पे ये कलमा जारी किए हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह नसरा अब्दा, अल्लाह अल्लाह, वअदा अब्दा, वअदा अब्दा। तवज्जो करिएगा, खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है, उसने जो वादा किया था वो वादा पूरा हो गया, और उसने अपने बंदे की नुसरत की। अब तवज्जो करिएगा, नबी किसे कहते? अबू सुफियान को असीर किया, अमीर शाम मुआविया को असीर किया, हिंदा को असीर किया। तवज्जो करेंगे, असीर ही नहीं किया, अगर दुश्मन से जंग हो, जो असीर होते हैं ना वो गुलाम हो जाते, अगर मर्द हैं, और औरत है तो वो कनीज होती हैं। सबको गुलाम बनाया असीर करके, और गुलाम बनाने के बाद सब पे रहम खा के फिर आज़ाद किया। अच्छा, पैगंबर ने ये पढ़ा, फिर पैगंबर ने पूछा कि ये बताओ माज़ा तक़ुलून, मुझ नबी के बारे में तुम क्या कहते हो? सब ने कहा कि अखुन करीम इब्न अखिन करीम, आप खुद भी करीम, आप करीम बाप के बेटे हैं। जिसने ज़िंदगी भर सताया सबको पैगंबर पाक ने कहा इज़हबू व अंतुम मुत्तलक़ा। बस कल की गुफ्तगू यहीं से करूँगा, कल की गुफ्तगू यहीं से करूँगा। फ़तेह मक्का को जानना बहुत अहम है, और इंशाअल्लाह वाक़े किरतास के बाद नबी गिरामी की वफ़ात, और वफ़ात के बाद सक़ीफ़ा, और सक़ीफ़ा के बाद खुलफ़ा के ज़माना, और मेरे इमाम का ज़माना, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़माना, और फिर अमीर शाम का ज़माना। जहाँ तक हो सकेगा इन मजलिसों में मैं अपनी बात को अर्ज़ करूँगा। बातें ज़्यादा होती हैं, ताख़ीर हो जाती है, मैं यकीनन मेरा मजमा मुझे दामन अफ़ में जगह देगा। मुख्तसर मसाइब पढ़ दूँगा, मुख्तसर मसाइब पढ़ूँगा। आपको पता है ये मुहर्रम की 4 तारीख़ है, मुहर्रम की 4 तारीख़ है। इंसान से ही ख़ता होती है, इंसान ही से ख़ता होती है, मगर ख़ता करने के बाद तौबा करना ये हुर सिफत इंसान का काम होता है। हर किसी को ये तौफीक नहीं होती कि ख़ता के बाद नादिम भी हो जाए, लेकिन हुर को एक चीज़ बचा ले गई थी, और वो ये थी कि वो मादर हुसैन से हुर को हया थी। सिर्फ
मादर हुसैन से एक हया इतनी अहम शय है, इतनी अहम शय है। यानी अगर हुसैन की माँ फातिमा से हया है तो ये इंसान को बचा ले जाएगी। इसलिए कि जब लजाम फरस हुसैनी पे हाथ डाला तो इमाम हुसैन ने उसको रोकने के लिए जुमला कहा था, तेरी माँ तेरे गम में बैठे। तो हुर ने एक ही बात कही थी, हुसैन आपकी माँ फातिमा है। बस ये एहतराम था। अगर आपकी माँ फातिमा न होती तो मैं भी ये जुमले कहता, मैं भी ये जुमले कहता। खुदा की कसम यही एक जुमला बचा ले गया। जब शब आशूर आई तो रात भर टहलता रहा, रात भर टहलता रहा। ये जो सकीना प्यासी है मेरी वजह से प्यासी है। ये जो हुसैन के बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं किसी और का कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। मैं ही हुसैन को घेर के यहाँ तक लाया था। सुबह हो गई, उमर साद के पास पहुँच गया। क्या वाकईन हुसैन से जंग होगी? उमर साद ने कहा हाँ ऐसी जंग होगी कि हाथ पैर कट के गिरते हुए नजर आएंगे। क्या कोई मुसालिहत की कोई गुंजाइश नहीं? हुसैन ने इतनी सूरतें पेश की थी। कहा तुम अपने अमीर इब्ने ज़ियाद से कहो। इतना कहना था कि एक मर्तबा और उमर साद से जुदा हुआ। जुदा होने के बाद वहाँ मुर्रा बिन कैस खड़ा हुआ था। और ने पूछा क्या तुमने अपने घोड़े को पानी पिला लिया? कहा नहीं। कहा क्या अपने घोड़े को पानी नहीं पिलाओगे? मुर्रा समझ गया और मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं। वो दूर हो गया। अब जब दूर हुआ तो फिर हुर हुसैन की तरफ बढ़ने लगा। बस एक शख्स हुर के करीब जाके पूछता है ये बताओ क्या हुसैन पर हमला करना चाहते हो? हुर खामोश रहे, हुर खामोश रहे। फिर देखा कि हुर के बदन में लर्जा तारी हो गया। वो शख्स बेचैन होके कहने लगा तुम्हारे बदन में कपकपी है। बस हुर को बर्दाश्त ना हुआ। हुर ने अपने माफी ज़मीर को जाहिर करते हुए कहा मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। एक मर्तबा और चला। और जब चला तो मैंने हुसैन को यहाँ तक पहुँचाया है, अपने हाथों को सर पे रख लिया, खुदा की बारगाह में तौबा करने लगा। ए मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। मैंने तेरे रसूल के नवासे हुसैन का दिल दुखाया है। अजरुकुम अल्लाह। मगर हुसैन क्या करे? हुसैन गरीब है। और जब दुश्मन बन के आया था हुसैन ने पानी पिलाया था, मगर हुसैन के पास पानी न रहा। और आ गए। अजब नहीं हुसैन ने सर को झुका लिया हो। ए हुर, अरे तू दुश्मन बन के आया था, हमने पानी पिलाया। उन्होंने कहा मुझे इजाजत दीजिए मैं जंग करने जाता हूँ। और मैदान में गए। जंग करते करते जब ज़मीन करबला पे गिरे हुसैन हुर के सिराने पहुंच गए। ए हुर, तेरी माँ ने कितना प्यारा नाम रखा था। जा तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद। मैंने भी तुझे माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी तुझे माफ किया। कितना करीब हुसैन। हुसैन ने ये ना कहा तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, जा मैंने भी माफ कर दिया, मेरे अल्लाह ने भी माफ कर दिया। तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा 10 मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह
یا اللہ ہو یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرماؤ، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرماؤ، ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے اسے تجھے حرمت سکینہ بنت الحسین کا واسطہ ہر مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل کو برطرف فرما دے، تمام بیماران اسلام کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرماؤ۔ مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کا کل لندن میں ہندوستان کے ٹائم کے اعتبار سے 2 بجے اوپن ہارٹ سرجری ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے ان کے شفا یابی کے دعا کے لیے۔ معبود تجھے بیمار کربلا، تجھے شہزادی کونین مادر حسین کی حرمت کا واسطہ مولانا کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مولانا کو مکمل صحت یابی عطا فرما دے اور تمام بیماران اسلام کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، وقت کے مان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماہ حسین۔